نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ انسان کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ اس زمین پر ہو یا آسمانوں میں ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، پہاڑوں کے سینوں میں ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا جمیعا وہ تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی انسان کے لیے۔ انسان اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی قوتیں مسخر کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ مثلا سورۃ النحل کی ابتدا میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، منہ شراب، اسی میں سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اس سے تمہارے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والآناب، اس نے تمہارے لیے اس میں کھیتیاں اگائیں، زیتون، کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ ہم ہر روز اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اسے رات ہی رکھا جاتا ہے، یکایک دن میں نہیں بدل دیا جاتا۔ جب دن ہوتا ہے اور سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اسے یکایک رات میں نہیں بدل دیا جاتا، بلکہ دن کو دن ہی رکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسانوں کی کوششوں سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، جب رات کو دن بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ مغربی افریقہ کا ایک علاقہ ہے آئیوری کوسٹ، وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بہت ڈیمز ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ علاقہ جگمگاتا ہے۔ اسے افریقہ کا ایک شو پیس بھی کہا جاتا ہے، اتنی چمک دمک ہے اس علاقے میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ارلی 90s میں کچھ عرصہ وہاں بارشوں کا سلسلہ رک گیا، جس کی وجہ سے ان کے ڈیم سوکھ گئے اور بجلی کی پیداوار میں 80% کمی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ان کی پیداوار ایک دم سب نیچے چلی گئی۔ 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی۔ لوگوں نے اپنے دفتروں میں جانا چھوڑ دیا کہ کہیں کسی لفٹ میں سٹک ہو کر نہ رہ جائیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں موم بتی کے اوپر لوگ بیٹھ کر اپنا کام کرتے کھاتے پیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھلک اس لیے دکھائی کہ انسان اپنے تمام تر انتظامات کے باوجود جب وہ روشنی پیدا کرتا ہے تو کب اچانک کسی بھی وقت اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا یہ سورج جو ہمارے لیے چمک رہا ہے اور بغیر کسی قیمت کے ہم اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی بل ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سورج کی زندگی 4600 بلین ایئرز ہے،
اتنے سالوں سے یہ چمک رہا ہے؟ کون ہے جو اسے انرجی فراہم کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس میں روشنی کا ایسا انتظام کیے ہوئے ہے کہ جو کسی وقت بھی بجھتا نہیں، جس کا کبھی بھی سرکٹ بریک ڈاؤن نہیں ہوتا؟ پھر اس نے فرمایا والشمس والقمر، سورج اور چاند اپنے اندازے میں جا رہے ہیں، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمان میں ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق اس کائنات کے اندر 1 کھرب یعنی 1 ٹریلین گیلیکسیز موجود ہیں، اور ایک گیلیکسی کے اندر 1 ٹریلین ستارے ہیں کم از کم۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان ستاروں کے فرضی نام رکھ دیے جائیں، مثلا ABCD، اور ان کو کوئی انسان گننا شروع کرے تو صرف وہ نام پکارنے میں، وہ گنتی کرنے میں اس کو 300 کھرب 300 ٹریلین ایئرز چاہیے، اور ہم میں سے کس کی عمر ہے؟ لیکن اتنی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ دیکھیں کہ کس طرح اس نے ان سب کو روک کے تھام کے اپنے اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کہ انسانوں کے لیے خوبصورتی کا سبب بھی ہے رات کو جب وہ جگمگاتے ہیں۔ اور قرآن میں ان کا ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا کہ وہ شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں اور انسانوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو کچھ اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا اس کے مختلف رنگ ہیں۔ معدنیات، پتھروں میں آپ دیکھیں کتنے رنگ ہیں، مختلف جو میٹل ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، اس کے آپ شیڈز دیکھیں، اس کی کوالٹیز دیکھیں۔ پھر جانوروں کے رنگ دیکھیں، پھر سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں کے رنگ دیکھیں، پھر پرندوں کے رنگ دیکھیں، پھر نباتات، پھلوں اور پھولوں کے رنگ۔ فرمایا ان میں دیکھو کتنی رنگا رنگی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جب ان چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے تو ان کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچتا ہے، اور خدا اور آخرت سے بے نیاز شخص جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہو، نہیں۔ پھر سمندر کی طرف فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس نے تمہارے لیے سمندر پیدا کیا، مسخر کیا تاکہ تم اس میں تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس سے زیورات نکالو، سیپیاں اور پرلز وغیرہ۔ تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، یہ کشتیاں اس لیے پیدا کی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ ڈالے۔ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ بیلنس قائم رہے، تمہیں زمین ایک ہی طرف لے کے ڈھلک نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، نہریں بنائی۔ وَسُبُلًا، راستے بنائے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم راہ پا جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور بہت سی علامات رکھ دی، اور ستاروں سے وہ راستے بھی پاتے ہیں۔ گو یہ چند آیات میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا، کیا کچھ پیدا کیا، اس پر انسان کا کیا فرض بنتا ہے
وہی جو آخر میں یہاں پر میسج دیا گیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے۔ ایک ستارے تو ہم گن نہیں سکتے کہ ہماری عمر ناکافی ہے، باقی سب کچھ بھلا کیسے گنیں گے؟ تو جب گن نہیں سکتے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا صحیح علم اور ان کے بارے میں صحیح شکر بھی ہم کس طرح ادا کریں گے۔ بہرحال ان ساری مثالوں کو بتانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور پھر اس سے بڑا احسان یہ کہ ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا، کیونکہ مسلمان ہونا بھی اس کا شکر ادا کرنے کی ایک سمت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم حالت کفر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا، ہم کیسے راہ پاتے؟ کیونکہ اسلام انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری مادی زندگی کی ضروریات جو سمندر سے، زمین سے، پھلوں سے، پھولوں سے، ہواؤں سے، ستاروں، سیاروں سے پوری کی جا رہی ہیں، اسی طرح ہماری روح کی ضرورت کے طور پر ہمیں دین اسلام دیا گیا۔ اور کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا، راضی ہو گیا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو گویا اسلام سے باہر زندگی بسر کرنا اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنا ہے۔ تو پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو لفظ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ سین لام میم ہے، سلامتی، امن، اطمینان۔ اسلام پیغام ہے امن و آشتی کا، سلامتی کا، کہ انسان کی یہ زندگی جو اس کرۂ زمین پر ہے وہ بھی امن و امان کا نمونہ بن جائے، اور وہ زندگی جو اس کے بعد ہے یعنی آخرت کی زندگی، جس طرح ہر چیز پیدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک نیا جنم لیتی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں وجود میں آنے کے بعد ایک موت ہے، اور موت ہمیشہ کے لیے خاتمے کا نام نہیں، پھر دوبارہ اس کے بعد جی اٹھو گے۔ جیسے ایک بیج سے پودا بنتا ہے، پودے سے دوبارہ بیج بن جاتا ہے، اور بیج پھر صلاحیت رکھتا ہے کہ دوبارہ مکمل پودا بن جائے، ایک کے بعد ایک فیز بدلتا ہے۔ بالکل انسان کی زندگی بھی ایک کے بعد ایک رنگ میں سامنے آتی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ تمہیں صرف یہاں نہیں رہنا، اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں بھی ایک زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا،
اور اس کی خوشیوں کا انحصار اس زندگی کے کاموں پر ہے کہ یہاں تم کیا کرتے ہو. اس جنت کی قیمت امن اور سلام سے پر ہے، کیونکہ قرآن میں جنت کی ایک پہچان بتائی گئی، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. اہل جنت کا شعار، موٹو کیا ہوگا؟ سلام، پیس، امن، سلامتی. اس سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے شرط رکھی گئی، اور وہ یہ کہ ہم اس زندگی کو امن اور سلامتی کے ساتھ بسر کرنے والے ہوں. ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے، ہمارے جسم اور جان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. اسلام دراصل آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانیت کو امن و آشتی کی طرف لے جائے. یہ ہے دراصل اسلام کا اصل مفہوم اور اسلام کی اصل روح. ہم اسلام کو صرف چند ریچولز کا نام دیتے ہیں، چند رسم و رواج پر مشتمل چند عبادات کا مجموعہ ہمیں اسلام نظر آتا ہے، یا چند ظاہری چیزوں کو ہم اسلام قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ اسلام اللہ کی مکمل اطاعت اور تابعداری کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں اسلام کا مفہوم کائنات سے سمجھاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ اسی کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب بھی جو زمین پر ہیں. کلن، سب کے سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، اطاعت کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھربوں ستارے امن و آشتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹوٹ پھوٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. اسی طرح زمین اپنا کام کر رہی ہے، درختوں کے اندر آپ کوئی جنگ و جدل نہیں دیکھیں گے. ہوائیں، بادل، یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اختیار نہیں کیا ہوا، اور سب مل کر ہماری خدمت کر رہے ہیں. اگر آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک کی چیزوں میں کوآرڈینیشن نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. پانی جس سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بارش کی بات ہوئی کہ اللہ نے آسمان سے اتارا. آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے. سورج اپنی روشنی دیتا ہے تو سمندر سے بھاپ بن کے پانی اٹھتا ہے، ہوائیں آگے بڑھ کے اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کر لمبے لمبے فاصلے طے کرتی ہیں، اور پھر ایک خاص ٹیمپریچر میں وہ پانی نیچے اترتا ہے. اگر یہ سب چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں، سمندر اپنا کام چھوڑ دے، سورج اپنا کام چھوڑ دے، سمندر پانی روک لے، ہوائیں پانی نہ اٹھائیں، بادل دوسری جگہوں پہ نہ پہنچے، تو زندگی کا خاتمہ ہو کر رہ جائے. تو ہماری خدمت کے لیے، انسان کی خاطر، کائنات کا ایک ایک ذرہ آپس میں تعاون کر رہا ہے، اس میں کوئی جھگڑا اور فساد نہیں، اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ انسان کے لیے خدمت بجا لا رہا ہے. اگر سورج بھی ہماری طرح ہر روز لیٹ ہو جایا کرتا، جس طرح ہم کلاس میں جانے سے یا کوئی بھی کام کرنے میں 5-10 منٹ آگے پیچھے تو ہم سمجھتے کوئی بات ہی نہ ہوئی، اگر سورج بھی ایسا ہی کرتا اور باقی مخلوق بھی یہی کچھ کرتی کہ آپ آگ جلا رہے ہیں اور وہ نہیں جل رہی، 10 منٹ بعد جلے گی، تو آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے ہماری. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پوچھا تھا کہ تم خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتی ہو یا مجبوراً؟ تو ان سب چیزوں نے کہا تھا کہ ہم خوشی سے اے رب تیری اطاعت کریں گے. اتینا طائعین، ہم خوشی سے تیری عبادت کرنے کو تیار ہیں. ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا اور یہ کہا کہ تم چاہو تو میری اطاعت کرو اور چاہو
تو انکار کر دو. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لے آئے، بات مان جائے، جو چاہے انکار کر دے. تو گویا یہ انسان کے اوپر جبر نہیں کیا گیا، انسان کو آزادی دی گئی، اور کائنات کو ہمارے لیے ایک مثال بنا کر ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر تم بھی کائنات کی چیزوں کی طرح اللہ کی اطاعت گزاری کرو گے تو تمہاری زندگی میں بھی امن اور اطمینان آ جائے گا اور خوف دور ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو اللہ نے اس ساری کائنات کے اندر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور دوسرا علم انسان کے لیے بھیجا کہ جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے، خوف اور غم سے نجات پا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت انسانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا قیام ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام کا لیبل ہم سب پہ لگا ہوا ہے، لیکن عملی صورتحال کیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، لیکن جو چیز بہت کم نظر آتی ہے وہ دلوں کا سکون، گھروں کا اطمینان، اور پھر معاشرے کے اندر امن و امان. ہر شخص کسی نہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہے، اور یہ خوف اس کو جینے نہیں دے رہا. بہت سے لوگ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں، اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں، اپنے ہی اہل وطن، اہل قوم کے ہاتھوں پریشان ہیں، مجبور ہیں، اور ان کی زندگی حرام ہو چکی ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے امن و امان حاصل ہو. پھر ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے امن و امان حاصل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو جو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ہم اس سے لا علم ہو گئے، اس سے بے خبر ہو گئے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جس علاقے میں خاص طور پر آپ تشریف لائے تھے وہ علاقہ جنگ و جدل کا نمونہ تھا. دنیا میں سب سے زیادہ جھگڑوں والا علاقہ تھا. عربوں کے ہاں تاریخ محفوظ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج جب ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ان کی 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں. 1700 جنگوں کے نام ملتے ہیں. ایک چھوٹا سا علاقہ جس میں اتنی جنگیں، اتنی قتل و غارت. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک مدینہ میں جنگ بعاث رہی. جنگ بعاث 120 سال جاری رہی. 1 سال 2 سال نہیں، 120 سال. اور کس کے درمیان تھی یہ جنگ؟ اوس اور خزرج کے درمیان. اوس اور خزرج کون تھے؟ 2 سگے بھائی تھے جن میں معمولی کسی بات پر اختلاف ہوا اور لڑ پڑے، اور پھر نسلیں لڑتی رہیں، جنگ و جدل جاری رہا، ایک کے بعد ایک
مرتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے جس نے دنیا کو حقیقی امن کی راہ دکھائی اور حال ہی کے الفاظ میں قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. وہ قبیلے جو نسل، رنگ اور اونچ نیچ کا شکار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت یعنی دین اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. حقیقی بھائی چارہ، معاشرے کا امن اور اطمینان، دلوں کا سکون اور چین جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ اللہ کے اس دین ہی کے سمجھنے کے بعد انسانوں کے اندر آ سکتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ مغرب میں مادی سہولتیں بے پناہ ہیں، لیکن مختلف علاقوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے. مثلا آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ امن و امان کی ایک مثال ہے، یعنی مادی اعتبار سے انسانوں کو ہر چیز میسر ہے، جو وہ چاہیں ان کے پاس ہے. گھر، خوراک، لباس تو بنیادی ضرورتیں ہیں. صرف یہ نہیں، وہاں رہنے والے ہر شخص کو ان چیزوں کے علاوہ سامان تعیش بھی میسر ہے. گاڑی، ٹیلی ویژن اور عیش و عشرت کی چیزیں جو اب ضرورت بھی بن گئی ہیں انسان کی، لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی کو انہوں نے آسان بھی کیا ہے. اور اسی طرح فری سیکس، انسسٹ موجود ہے کہ اپنے ہی والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیگلی الاؤڈ ہے، یہ کوئی ابیوز نہیں. یعنی انسان ہر طرح سے آزاد، ہر مادی آرام اور چین اس کو میسر. لیکن اس کے باوجود اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی، سوئسائڈ کا ریٹ انہی ممالک میں ہے. سب سے زیادہ جہاں سب کچھ میسر ہے وہاں انسان اپنا گلا خود کاٹ رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ آخر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو میسر نہیں؟ اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے. وہ نسخہ کیمیا جو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے، ہم سب کے پاس ہے. ہمارا علم اس سے الگ ہو کر رہ گیا، جبکہ مسلمانوں نے اس علم کے ساتھ بھی 1000 سال تک ترقی کی تھی، ہر میدان میں آگے گئے تھے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں جس سے مسلمانوں کی علمی، سائنسی ہر میدان میں ترقی کی یادگار مثالیں موجود ہیں. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سائنس کا جو چرچا ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں نے ڈالی. اور ایک ایک علم، ریاضیات کہاں سے آیا، صفر کا تصور کس نے دیا، کیمیا میں ابتدا کس نے کی؟ اس سے پہلے تو دنیا ان ناموں سے آگاہ نہ تھی. طب اور فلسفے میں کون آگے بڑھا؟ یہ سب مسلمانوں کے میدان تھے. قرآن نے ابھی جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اس میں کہیں نہیں یہ روکا کہ لوگوں کائنات کے علوم پر غور و فکر نہ کرنا. اس میں تو یہ بتایا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اسلام تو سب سے بڑھ کر ہمیں سائنس اور ان مادی چیزوں کے علوم کا سبق دیتا ہے، ان میں غور و فکر کرنے کو کہتا ہے. اور اگر ایک انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی پڑھتا ہے، پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ سراسر عبادت کی حالت میں ہے.
مسلمان کی عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، اس کی عبادت کتاب کو پکڑ کر بھی ہوتی ہے، علم حاصل کرنے سے بھی ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک مادی علم اور دوسرا روحانی. تو مادی علوم بھی اسی طرح اہم ہیں جس طرح روحانی علوم اہم ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ انسان کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ کس علم کی بنا پر تھا؟ وہ فرشتوں کو کوئی آدم نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا. اس وقت کیا سنایا تھا، کیا بتایا تھا؟ پہلے ہی پارے میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ. وہ نہ بتا سکے. پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سیکھ لیے اور ان سے جب پوچھا گیا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأهم، جب اس نے ان چیزوں کے نام بتائے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو. انسان کو فرشتوں سے سجدہ جس وجہ سے کروایا گیا تھا وہ اس کا فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھنا تھا، علم کی وجہ سے. اور یاد رہے کہ یہ علم کسی قرآن یا حدیث کا علم نہیں تھا جو اس وقت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اور فرشتوں کو نہیں. وہ کیا تھا؟ علم الاسماء، چیزوں کا نام. آپ کو معلوم ہے سائنس بھی تو چیزوں کے ناموں کا ہی علم ہے. چیزوں کی حقیقت، حیثیت، ماہیت کو پرکھنے کا نام ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائنسی علم ہی تھا یا سائنسی علم کی ابتدا تھی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی. وہ ان کے اندر پوٹینشل رکھ دیا گیا، ہر چیز کا تعارف کرا دیا گیا کہ کس کا کیا نام ہے، کیا کام ہے. اور پھر جب دنیا میں انسان آئے تو اپنے اس پوٹینشل کی وجہ سے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکے، اور انسان کر رہا ہے. انسان دنیا میں علم کے ساتھ آیا. لیکن یاد رہے کہ جب اس علم کی بنا پر فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا تو یہ علم اسے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے دھوکے سے بچا نہ سکا. اور انسان جو فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوا وہ شیطان کے مقابلے میں ناکام ہو گیا. آپ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں بھیجا، شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلط کام کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. خوبصورت بناتے بناتے آخر کار دونوں کو اس درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھلا دیا. پھل کھانا ہی تھا کہ ان کے لباس جو جنت کے شاہی لباس تھے وہ کروا لیے گئے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا. یہ زمین پر بھیجنا آلریڈی پلان تھا لیکن ناراضگی کی حالت میں اتارا گیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی رہنمائی آئے، ہدایت آئے، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. دنیا میں بھی وہ امن سے زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی. اب ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان طالب علم کے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ جیسے طالب علم جو مستقبل کے استاد بھی ہیں، جن کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے، امت مسلمہ کا فیوچر ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ انہیں اپنا یہ وقت جو اس تعلیمی سال کو خود کیسے گزارنا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک اچھا استاد ہونے کے لیے،
ایک اچھا طالب علم بننا بہت ضروری ہے، اور علم کا راستہ انسان سے محنت مانگتا ہے، کمٹمنٹ مانگتا ہے، مستقل مزاجی مانگتا ہے، اور اگر ہم اس کام میں خیانت کریں تو ہم آئندہ ایک اچھے استاد ثابت نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کام کو صرف ایک ڈگری کے لیے نہ کریں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو پاس کر جائیں گے اور کل کو آپ کو کوئی نوکری مل جائے گی۔ بہت خوب، اچھا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ذریعے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن ہمارے لیے تو مستقبل صرف دنیا نہیں ہے، ہمیں تو دنیا آخرت کی کھیتی نظر آنی چاہیے۔ اس دنیا میں کام کرتے ہوئے اس نیت، اس جذبے، اس محنت اور اس اخلاص کے ساتھ کام کریں، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں کہ اسی سے اپنی آخرت کمائیں، کیونکہ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جو فیلڈ بھی ہمارا ہے، جو بھی ہم نے اپنے مستقبل کے لیے چنا ہے، اس کے اندر اتنی مہارت پیدا کریں، اتنی جان ماریں، اتنی قابلیت پیدا کریں کہ وہ صرف ایک جاب کے لیے نہ ہو، صرف کوئی انٹرویو پاس کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے کہ اس علم کے ذریعے میں نے اپنی قوم کے دونوں طریقوں کو، یعنی دونوں پہلوؤں کو، مادی پہلو کو بھی اور روحانی پہلو کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ اگر آپ ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو خود بھی نہیں آتا تو آپ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اور اگر ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، کل کو وہ قوم کی تعمیر اور ترقی میں کیا کام لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے مستقبل میں اگر کچھ رکھنے ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ، اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح صرف وہ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھانا، ان کے اندر ایک اخلاق اور کردار اور سیرت کی تعمیر بھی کرنی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جہاں استاد کا بہت بڑا مقام ہے وہاں اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اگر وہ اپنے تعلیم دینے کا حق ادا نہیں کرتا تو بہت بڑا خائن ہے، اور خیانت مومن کی صفت نہیں ہوتی، منافق کی صفت ہوتی کہ اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں علم کی فضیلت بہت ہے وہاں اس راستے کو چھوڑنے کا جرم بھی بہت ہے، اور اس کا حق ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ اس لیے جب آپ سیکھیں تو ایک ایک چیز کو اپنے اندر اس طرح جذب کریں کہ آپ اس کو پھر سکھانے کا حق بھی ادا کر سکیں۔ کسی سبجیکٹ کو یہ سوچ کے لائٹلی نہ لیں کہ یہ تو دنیا کا سبجیکٹ ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ہوگا، اور اس کو صرف دنیا کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کائنات کو ایکسپلور کرنا اور اس کے رازوں کو جاننا اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا۔ کیونکہ وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل سے پڑھی تھی، ان میں تیسرے نمبر پر جو آیت آتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق لینے والے ہوں۔ ایک مسلمان صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ وقت پاس کر رہا ہے یا اسے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھانا ہے، وہ اس لیے بھی پڑھتا ہے کہ اس علم کے ذریعے، خواہ وہ پیورلی کسی فزیکل سائنس کا علم ہو، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اسے ایک ایک ذرے کے اندر اپنے رب کا تعارف ہوتا ہے، اور ایک بہترین استاد وہی ہو سکتا ہے جو ان سارے علوم کو لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھائے، اس میں اپنے رب کی پہچان کروائے۔ قرآن پاک میں بار بار آیات کا لفظ آتا ہے۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دو طرح کی نشانیاں بنائی ہیں، ایک کائنات کی نشانیاں ہیں اور ایک قرآن کی آیات ہیں۔ ان دونوں کا علم حاصل کرنا دراصل علم حاصل کرنا ہے۔ آپ جہاں جس موقع پر بھی ہوں اس میں پوری محنت کریں اور اس کو سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ اس کام میں
سیکھنے کے کام میں جو ایک اہل علم کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے حوالے سے چند احادیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں؟ علم والے اور بغیر علم کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ پر فرمایا، یہ پہلی آیت سورۃ الزمر کی تھی، دوسری آیت سورۃ المجادلہ کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، لیکن اہل علم کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ پر کتنا احسان کیا کہ آپ کو اس مقام پہ لا بٹھایا۔ اگر ہم بھی بازار میں کھڑی کسی بھیک مانگنے والی عورت کی جگہ پر ہوتے تو ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا شکوہ کر سکتے تھے؟ لیکن اگر اس نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ فیسلٹی دی، یہ چانس دیا، تو یہ 1 سال جو آپ کی زندگی میں ہے استاد بننے کی تیاری میں، اس چانس کو پورا فائدہ اٹھائیں اور ایک دن کو قیمتی جان کر پوری محنت، یکسوئی، طلب کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں۔ پھر اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کسی شخص سے حسد نہیں کیا جا سکتا مگر 2 لوگ، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، تو وہ حق میں یا جائز چیزوں میں دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ، وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت، دانائی، بصیرت جو علم کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، علم کے بغیر نہیں، وہ عطا کی، فہو یقضی بہا ویعلمھا، تو جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اگر یہ سمجھ آپ کو مل جائے اور آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائے تو فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، اے علی، خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے سے، تیرے واسطے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص سیدھے رستے پہ چل پڑے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس دور میں ایک اونٹ ایک گاڑی کی قیمت کا تھا، جو آج کے ایسٹیمیٹ میں کہ اگر تم ایک شخص کو سیدھے رستے پہ لے آؤ، اس کی زندگی بنا دو، اس کی آخرت بنانے کا کر لو، تو تمہیں بہت کچھ انعام ملے گا۔ لیکن یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو خود نیکی کی قدر ہو، جب وہ خود سیدھے رستے پر ہو، جب اس کے دل میں خود محبت ہو، ادروائز تو انسان اس کام کو نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے پھر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر طالب علم، آپ روز گھروں سے نکل کر آتے ہیں، مشقت میں، گرمی میں، بھوک پیاس میں، بعض اوقات اس کا کیا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم کا لفظ آیا یہاں دین دنیا کی بات نہیں کی گئی، علم جو نفع مند علم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے، کیونکہ جب انسان دنیا کا بھی کوئی علم سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے کسی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کی کوئی مشکل آسان کرتا ہے، تو وہ چیز بھی اس کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنتی۔ اور اگر کسی کو کوئی دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کے لیے اس کی آخرت سنوارتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو راہ ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اس کے ہدایت پہ چلنے کا اتنا ہی ثواب ہے جیسا
उस शख्स को मिलेगा जो सीधे रास्ते पे चल पड़े। यानी एक शख्स अगर कुछ लोगों की हिदायत का जरिया बनता है, जो जो उनमें से अच्छा काम करता है उन सब का क्रेडिट बुलाने वाले को, इंतजाम करने वाले को, इस राह पे लाने वाले को भी उतना ही मिलेगा। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब फौत होता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। 3 चीजें मरने के बाद भी फायदा देती हैं। नंबर 1, वलदुन सालिहुन यदू लहू, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआएं करती है। और नंबर 2, औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। आप दुनिया से चले भी जाएं तो आपकी नमाज रोजा तो खत्म हो गया, अब वो तो आप अपने लिए नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ आप दूसरों को सिखा कर गए हैं, दूसरे लोग उससे जब तक फायदा उठा रहे हैं, वो आपके लिए अजर और सवाब का बायस है। और तीसरी चीज सदक़तुन जारिया, ऐसी जगह पर पैसा लगाना कि जहां लोग आपके मरने के बाद भी उस सहूलत से फायदा उठाएं, तालीम इल्म सीखने सिखाने का काम जारी रहे, तो वो भी इंसान के लिए मरने के बाद बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है कि आप कब्र में भी हैं और उसका प्रॉफिट आपको पहुंच रहा है और पहुंच रहा है। दुनिया के बैंकों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डिपॉजिट करा छोड़ते हैं एक दफा, तो वो बस उतने दिन नफा मिलता है जितने दिन हम जिंदा हैं, उसके बाद तो कब्र में किसी का कुछ नहीं पहुंचता। लेकिन जब इंसान अपने माल को खैर और भलाई के कामों में, इल्म के सीखने और सिखाने में इस्तेमाल करता है, आपने अपनी जो फीस दी, जो किताबें खरीदी, जो किसी और जरूरतमंद की मदद की, जो अपने ट्रांसपोर्ट का किराया पे करें, इन सब चीजों को खुशी खुशी बर्दाश्त करें, क्योंकि ये सब कुछ सदका जारिया में आता है कि जब आप सीखने पे लगा रहे हैं, फिर आप सिखाएंगे, तो जब तक ये सिलसिला चलेगा ये सब आपके लिए सदका जारिया बनेगा। और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वालाहु औ आलिमन औ मुतअल्लिमन। आपने फरमाया कि दुनिया मलऊन है और दुनिया की हर चीज भी सिवाय अल्लाह के जिक्र के और उसकी इताअत के और आलिम और तालिब इल्म। ये 3 चीजें अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह का जिक्र, तालिब इल्म बन जाना या उस्ताद बन जाना। ये चुनी हुई चीजें हैं कायनात में अल्लाह की पसंदीदा तरीन। लिहाजा जब तक आप तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म होने के बाद जब तक आप उस्ताद हैं और इसी हालत में आपकी जिंदगी का खात्मा होता है, तो आप एक पसंदीदा काम पर और एक अच्छी चीज पर आपकी जिंदगी का एंड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा, जो हुसूल इल्म की गर्ज से घर से निकला वो अल्लाह की राह में है यहां तक कि वापस आ जाए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे जो तारीख में उलमाए कराम गुजरे हैं, वो बाज़-औक़ात एक हदीस के सीखने की खातिर 1-1 महीने का सफर करते थे। यहां चंद एक मिसालें हैं। हजरत अबू दरदा जो हैं, उनके पास एक शख्स मदीना से आता है और आकर पूछता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने सुन रखी थी, वो मुझे सुना दीजिए, एक हदीस सिर्फ। और आप उसको सुनाते हैं। जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं। एक आलिम को, एक आबिद यानी इबादत करने वाले पर इतनी फजीलत हासिल है जितनी 14वीं रात के चांद को बाकी सितारों तक, यानी चमक में। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला 1 महीने की मुसाफत तय करके शाम से एक हदीस सुनने के लिए 1 महीने के सफर पे जाते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी 1 महीने का सफर तय करके मिस्र जाते हैं और एक हदीस सुन के वापस चले आते हैं, जस्ट फॉर 1 हदीस। इतना लंबा सफर। फजाला बिन उबैद के पास एक शख्स हाजिर होते हैं और एक हदीस सुनकर इजाजत लेते हैं कि मैं सिर्फ यही सुनने आया था, किसी और काम के लिए नहीं। सईद बिन मुसैयब मशहूर ताबी हैं,
ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر میں گزارتے تھے، کیونکہ اس دور میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ کوئی اور ذریعہ تھا. تو جس انسان کے پاس ہوتا تھا بس اس کے پاس پہنچنا ضروری ہوتا تھا. بعضوں کا سنی سنائی روایات کو کوئی نہیں مانتا تھا، تو وہ استاد اتھارٹی ہوتا تھا، اور جب تک اس سے سن نہ لیتے تو اس طالب علم سے کوئی آگے سنتا ہی نہیں تھا. بتاؤ تمہارا استاد کون ہے؟ صرف کتاب کا علم کافی نہ سمجھا جاتا تھا. اسی لیے لوگ اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. آج کل تو ہمارے ہاں پرائیویٹ تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے عالم بن جاؤ. ہمارے اسلاف کے ہاں یہ نہیں تھا. امام زہری 45 سال طلب علم کے سفر میں رہے. 45 ایئرس ٹریول کیا انہوں نے علم کی خاطر. اور یہ سفر آج کا جہاز کا یا ریل گاڑی کا سفر نہیں تھا. اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، انتہائی انکمفرٹیبل سفر. اور اس میں بھوک، پیاس، گرمی، سردی، ہر چیز برداشت کی. ابو طاہر المقدسی کہتے ہیں کہ مجھے اس سفر میں کبھی سواری میسر نہیں آئی. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ 1000 فرسخ تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا. یعنی اکٹھے ایک ہی اسٹریچ میں تو نہیں، باری باری، یعنی سفر کرتے، علم حاصل کرتے، کچھ دن رکتے، پھر آگے چل پڑتے. آج ہم علم کے لیے کتنی مشقت اور کتنی محنت کرنے کو تیار ہیں. ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. آپ کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل ہے. آپ اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنا وقت استعمال کریں اور پوری امانت داری سے اس ذمہ داری کو نبھائیں. اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم.